میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال اول تا آخر نہیں کریں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اس کی پیروی بھی کروں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ وہ پہلے خلیفہ نہیں جو مریں گے، یعنی آپ سے پہلے خلفاء بھی وفات پا گئے اور آپ بھی وفات پا جائیں گے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا اور فرمایا کچھ اور فرمائیے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، فرمایا آپ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ پھر خلیفہ روئے، بہت روئے، اور فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور گش کھا کر گر پڑے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج موضوع ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے، یعنی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ، ہمارے بزرگوں کی مدنی کیفیت، ان کا نصیحت کے مدنی پھولوں کو ایبزارب کر لینے کا، قبول کر لینے کا، سننے کا ایک اپنا ایک انداز تھا، اور اس کا ایک اپنا ری ایکشن تھا۔ یعنی آپ اور ہم سب اس طرح کی باتیں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا کوئی ری ایکشن نہیں ہے، ہمارا کوئی میں پڑھوں تو کیا، آپ سنیں تو کیا، میں بولوں تو کیا، آپ سنائیں تو کیا۔ ایسا ہماری کوئی ایسی کیفیت نہیں بنتی، الا ماشاء اللہ بعضوں پر کیفیت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعضوں پر اکت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعض سنجیدہ ہو جاتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یار میرا کیا بنے گا، یہ تو جن کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو واقعی نیک لوگ ہیں، بعض تو صحابہ ہیں، بعض ابھی ان کا ذکر تو نہیں آیا، لیکن بعض تو صحابہ کا ذکر ہے جو قطعی جنتی ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین کا ذکر ہے، اور ان کی تو نماز ہے، ان کی عبادتوں کے تو کیا کہنے، لیکن ان کی یہ کیفیت۔ تو آج اسی طرح کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف میں بڑھاؤں گا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف صالحین، ان کی مدنی سوچ کیا ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ مزمل کی یہ آیات تلاوت کی کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آگ ہے، کھانا ہے، گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب ہے دکھ دینے والا۔ یہ قرآن پاک کا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے، حمران یا حمران بن عین رضی اللہ تعالی عنہ، وہی سن رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی گش کھا کر گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی خوف خدا عز و جل کی جو کیفیات تھیں قیامت کا، کیونکہ جب یہ اس طرح کے مدنی پھول سنتے، آیت کریمہ سنتے، تو قبر کا معاملہ، جہنم کا معاملہ، محشر کا معاملہ، عذاب کا معاملہ، اور پھر بیسیکلی یہ کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں رہوں گا، ان کیفیات کے اندر ان کے شب و روز گزرا کرتے تھے۔ تو حاضرین اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، فارغ ہو کر، بڑی یکسوئی کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سنیے۔ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہماری سنجیدگی ہوگی، گھر والے سر پر ہاتھ تک کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ دکان نہیں چل رہی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، آمدنی ہو رہی تو ہمارا کیا بنے گا، بینک بیلنس کم ہو گیا ہے ہمارا کیا بنے گا، فلاں یہ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تفکرات اپنی جگہ پر ہیں، آتے رہتے تفکرات، اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ جب دنیا میں آئی گئے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے جینے کے لیے ہیں، یہاں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن جن کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد سے ہے، ہمارے موت کے وقت سے ہے،
یہ ایک ایسے وقت سے ہے کہ جس وقت نہ کمانے کی پوزیشن میں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کیا کریں گے؟ تو بڑے کرنٹ فیچر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سنجیدہ کریں، انسان کو غمزدہ کریں، یہ وہ باتیں ہیں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس طرف ہم غور نہیں کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمایا اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ ہنسنا کیسا؟ کہتے ہیں پھر وہ شخص مرتے دم تک ہنستے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ یہ کیا تھا کہ وہ شخص ہنستے ہوئے دیکھا نہیں گیا؟ سیریس لیا اس نے، بات سنی، جیسے آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، بات پڑھی جس طرح آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ہم لوگ سیریس نہیں لیتے۔ ہمارا ایک اپنا ایک نظریہ ہے، تو ہماری کیفیتوں کو دوام نہیں ہے، ہماری کیفیتیں بنتی ہیں۔ جیسے ابھی سنیں گے تو ایک تو سیریس ہوں گے نہیں، اور اگر تھوڑا بہت سیریس ہو گئے تو ہماری کیفیت جمتی نہیں، کہ ہمارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا ماحول بدلنے کی وجہ سے ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی دوستیاں غافلین میں رکھی ہیں، یعنی کہ جو غفلت والے لوگ ہیں، جو سست لوگ ہیں، جو نمازوں میں سست ہیں، جو نمازی ہیں مگر سست ہیں، ہم نے ایسی صحبت رکھی نہیں۔ آپ بولو کہ ایسی صحبت ملتی نہیں ہے، نہیں ملتی، ان کے واقعات پڑھیں، خود آپ ایک ایسی صحبت بن جائیے۔ آپ کہیں ایسی صحبت ملتی نہیں ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو غفلت کے حوالے کر دیں گے، سستیوں کے حوالے کر دیں گے، معاذاللہ بدکاریوں کے حوالے کر دیں؟ یعنی ایک تعداد ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو چاہتی ہے کہ ہم نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، ہمیں رونا آئے، رقت قلبی آئے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے شعر لکھا ہے، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں تیرے غم میں، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں تیرے غم میں، سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی، سرکار مگر دل کی قساوت یعنی دل کی سختی نہیں آتی۔ یعنی میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ میں آقا آپ کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں، لیکن کیا کروں آقا، میرے دل کی سختی نہیں جاتی کہ میں آپ کی یاد میں رہوں۔ اب دیکھیں کتنے ایسے ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آئے، اور اب تو شاید لاکھوں لاکھ مدینہ چھوڑ کر آ چکے، اور مزید جو بچے ہیں وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے۔ جب آتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت چونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے نا۔ اگر ہم ایسو کہ جیسے رمضان مبارک جب رخصت ہوتا ہے تو عاشقان رمضان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت میں زیادہ دیر تک ٹھہراؤ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو کیونکہ ہم نے ہی ایسی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، ایک تو ہم ہی عجیب و غریب لوگ ہیں، ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ خوشبوئیں دو طرح کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، لگاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر اڑ جاتی ہے، اور بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ جو لگاؤ تو کپڑا دھلنے کے بعد بھی رہتی ہے، اس پر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، ٹھہراؤ یہ بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے کیفیت کی خوشبو آتی ہے پھر کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک جب تشریف لے گیا، کیفیت تھی چند ہی دنوں میں کہ اگلے ہی روز عید کی نماز کے بعد ہی ہماری کیفیتیں، وہ بھی عید تک بھی جن کی کیفیتیں رہی نصیب والوں کی رہی، اس کے علاوہ تو مسجد سے نکلے اور کیفیتیں ختم ہو گئی۔ ہماری کیفیتیں بہت جلدی ٹوٹتی ہے، بہت جلدی نکل جاتی ہیں، ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری کیفیتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں، جب مدینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے تب واقعی وہ ایک تعداد ہے جو رو رہی ہوتی ہے، کیفیت، یہ میں سب کیفیتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیفیت ہے۔ لیکن جب بس میں بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں
تو یار یہ لانا وہ لانا، ارے ذرا روکنا، یہ کرنا وہ کرنا، کرتے 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 ابھی تو مدینہ چھوڑے 1 گھنٹہ نہیں ہوا کہ مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، ارے او زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوتا ہے، کچھ اور بات ہوتی، یعنی یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ میری یہ کیفیت نہیں ہے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ پھر خود کو کہہ رہے ہیں، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ مگر ہماری کیفیتوں کو دوام نہیں ہے، ہماری کیفیتوں کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ سنجیدگی سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم تفریحات میں لگے ہوئے ہیں، جس کو آج کی اس موجودہ دور میں انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، تفریحات کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر شخص گویا کہ تفریح ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، زندگی تفریح بنا دی ہے، تمہاری زندگی مذاق بنی ہوئی ہے، تم مذاق کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہاری زندگی فضولیات میں پڑ گئی ہے، تم فضولیات کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، تم تو خود غفلت کی دنیا میں ہو۔ غفلت کی دنیا میں کیا خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اصل تو ہماری وہ سنجیدگی ہے جو ہم سے چھوٹ گئی، وہ قبر و آخرت کے معاملے میں، وہ نزاع کی سختیوں کے معاملے میں، قبر کے عذاب کے معاملے میں، وہ روح کے نکلنے کے تصور کے معاملے میں، وہ جنازے کے اٹھنے کے معاملے میں، کہ جب ہم کو کاندھوں پہ لاد کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے
وہ کیفیتیں ختم ہو گئی. آج طرح طرح کی خوشی ہے. شہرت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, عزت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, منصب ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا. یہ ساری چیزیں ہمیں خوشیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کی سوچیں ایسی نہیں تھی, ان کی سوچوں کا انداز مختلف تھا. جی ہاں, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا, راوی کہتے ہیں عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا, جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی, سپرد کی گئی آپ کے, تو آپ گھر میں آئے اور مصلی پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنے لگے, رونے لگے. خلافت ملی ہے, سیٹ ملی ہے, عہدہ ملا, اقتدار ملا ہے. آپ اقتدار کے لیے لڑائیاں ہیں, اقتدار کے لیے لڑا جاتا ہے, اقتدار کے لیے قتل و غارت گیری کی جاتی ہے. کیا نہیں کیا جاتا آج منصب, اقتدار اور سیٹ کے لیے, اسٹیٹس کے لیے. آپ مصلی پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنے لگے جب خلافت آپ کے سپرد کی گئی. آپ چاہتے نہیں تھے میں خلیفہ بنوں, مگر بن گئے. قدرت کا منظور تھا اور امت پر کرم ہونا تھا. یہ امت پر کرم ہونا تھا کہ اس امت کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ ملا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ 30 ماہ کی مختصر سی مدت میں انہوں نے قوم کی حالت بدل کے رکھ دی. تو جو حالت بدلنے والے تھے, ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی, یہ بے نمازی نہیں تھے, یہ خوف خدا والے لوگ تھے. گریہ وزاری کرنے لگے جب ان کو خلافت ملی. اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. میں نے عرض کی, یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, فاطمہ, مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے. آیا میں ننگے, بھوکوں, فقیروں, مریضوں, مظلوم, قیدیوں, مسافروں, ضعیفوں, بچوں, عیالدار یعنی بال بچے دار, غرض کے اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا. میں اسی فکر میں رو رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی. صرف اس معاملے میں نہیں, یعنی جو بنیاد ہے وہ قبر و آخرت کا معاملہ ہے کہ میرا بنے گا کیا, میں یہ کیسے کر سکوں گا, میں کیسے اٹھا سکوں گا. یہ خوف خدا والے تھے. خلافت سے پہلے عمدہ ترین خوشبو یعنی فیشن عمر بن عبدالعزیز سے چلا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عیادت, بیمار تھے, وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے آ کر ان کی عیادت کی تو گھر میں کہا کہ کچھ امیر المومنین کے کپڑے بدل دیں. لوگ عیادت کے لیے آتے تو گھر والوں نے بتایا کہ کیسے بدلے, ایک ہی جوڑا ہے, یہی دھوتے تھے یہی پہنتے تھے. یہ میرے امیر المومنین کی کیفیت تھی. ہماری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں, ہمیں تو روز کے نئے لباس نکلتے. کئی ہزار کی آمدنی تھی ان کی جب امیر المومنین بنے تھے, کئی ہزار کی آمدنی تھی ان کی. ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ خلافت کا بوجھ لے کر یہ ایسے ہو گئے کہ ان کی آمدنی اب صرف 400 رہ گئی, اور اگر مزید یہ رہتے تو یہ بھی ختم ہو جاتی. ایک جملے میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے وقف کر دیا تھا. کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا
راوی کہتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، فرمانے لگے فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی میرے پاس درہم کہاں، گھر میں درہم نہیں ہے، امیر المومنین کا گھر ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین کا گھر ہے، انگور کھانے کے لیے 1 درہم نہیں ہے۔ کہنے لگی کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ قربان جاؤں، میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پر فرماتے ہیں، بے قرار ہو کر فرمایا انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ یہ قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت پر حساب لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی۔ ان کو اس سورہ تکاثر، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، سورہ تکاثر کی اس آخری آیت کا خوف ان کی قلب کی گہرائی میں پیوست تھا۔ یہ روتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، یہ تڑپتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ یعنی 1 انگور، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے، تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اسے نزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ آج بد مست ہیں ہم لوگ، آج بد مست ہیں۔ ان مبارک پہلو بیان جو کیے گئے نا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم بد مست ہیں۔ ہمارے بریک فاسٹ ناشتے کے انداز جدا ہیں، پھر جو جتنا بڑا آدمی، ہمارے لنچ دوپہر کے کھانے کے انداز جدا ہیں، پھر جو جتنا بڑا آدمی، ہمارے عشائے کے ڈنر کے انداز جدا ہیں، پھر برنچ الگ ہے تو فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے۔ جاؤ حشمت ہے، بہت کچھ ہے، نہیں ہے تو سادگی نہیں ہے۔ نزا کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ کیجئے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اتنی سختیاں ہیں۔ فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے 9 فرامین مصطفیٰ سنی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا،
اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق، اس کا جو شہرت و مرتبہ ہے نا، یہ جتنے بھی مشہور و اہل مرتبے والے لوگ کہلاتے ہیں، سارے دل کے کانوں سے سنو، اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ دوسری حدیث، بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا۔ تیسری حدیث، قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ چوتھی حدیث، مالک و مملوک یعنی غلام اور زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لایا جائے گا، میاں بیوی، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا فلاں عورت سے نکاح کیے کہ اور بھی طلبگار تھے، لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، کیا تو نے نعمتوں کا حق ادا کیا؟ نمبر 5، قیامت میں مومنین سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ قیامت، قیامت اور قیامت۔ نمبر 6، بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واعظ اور بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اسے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ نمبر یعنی مبلغین، مقررین، واعظین، غور فرمائے کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کا طلب یا حصول شہرت یا دولت؟ کیوں کیا یہ بیان؟ کیا چاہتا ہے بیان کرنے والا؟ یہ اس پر غور کرے، اس کی نیت کیا ہے، سوال کیا جائے گا اس سے، کیوں کیا تھا یہ۔ نمبر 7، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا، قیامت کے روز اس سے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو۔ اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے، مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا۔ انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں، کیوں کر رہے ہیں اس پہ انفرادی کوشش؟ کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں؟ شہرت چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی گندی اور بری نیت چاہتے ہیں؟ کیا ہے آپ کا مقصد؟ کیوں اس پہ انفرادی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر انفرادی کوشش کرنے کے لیے یہ دولت مندی کیوں ملا؟ وہ غریب بوڑھا کیوں نہ ملا؟ وہ خوبصورت لڑکا ہی کیوں ملا؟ وہ دوسرا کیوں نہ ملا؟ کیوں؟ آپ کی آنکھ اس کی طرف کیوں بڑھی؟ آپ کا دل اس کی طرف کیوں بڑھا؟ کیا کشش تھی؟ نمبر 8، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ، عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے۔ حساب دینا پڑے گا ہم سب کو، اللہ بے حساب معاف کر دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ